السلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کنڈے کی نیاز کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ 15 رجب یا 22 رجب۔ اب اس میں معاملہ تو دراصل تاریخ کا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تاریخ جو ہے اس میں اختلاف ہمیشہ رہا ہے اور یہ رہے گا۔ تو اب 15 رجب المرجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، تو آپ کا یہاں پر یوم عرس ہے، اس لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ 22 رجب المرجب صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے۔ اب معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ جائز ناجائز، بھئی یہاں کنڈے کی نیاز سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ بھی کنڈے کی نیاز کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کچھ کھانا بنا لیں، اس پہ فاتحہ خوانی کر دیں، ایصال ثواب وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا ایصال کرتے ہیں، ثواب بھیج دیں۔ اچھا، اسی طرح دوسرا جو 22 رجب کے حوالے سے جو امام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہے، وہاں بھی ایصال ثواب کرنا ہے تو ایصال ثواب کر دیا جائے گا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جائز نہ جائز، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو آپ سالانہ اس کی برسی کرتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید آپ کا پڑھنا تلاوت کرنا یہ فاتحہ خوانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو فاتحہ خوانی ہے۔ اچھا، کچھ پکا کے ایصال ثواب کر دیتے ہیں، کیا کھانا پکا کر ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک سامنے رکھتا ہوں، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سے صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے۔ اب یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب یہ کنواں کھدوایا پانی، اس کنویں سے پانی جتنے لوگ پیتے رہے گے اس کو ثواب، اس کا ثواب جو ہے نا حضرت جو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اچھا، فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، مطلب اب آپ بیٹھی ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سورہ فاتحہ پڑھ لیا آپ نے، قل شریف پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بھیج دیا، ایصال کر دیا، تو اب یہ ایصال کرنا یہ فاتحہ خوانی ہے۔ اچھا، آپ نے کچھ جو ہے نا شیرنی پکا لی، کچھ منگوا لیا، وہ منگوا کے آپ نے اس پر کوئی کلام پڑھ لیا، کلام پڑھ کے اس کو تقسیم کر دیا، یہ فاتحہ خوانی ہے، یہ جو ہے نا کنڈے کی نیاز ہے۔ اب اس کو ترجیح دے دیا کنڈے، ایک اپنا ایک طریقہ رائج ہو گیا، مگر اس طریقے سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیا اختلاف ہے اس سے؟ نام یہ دے دیا گیا کنڈے کی نیاز، اصل مقصد تو فاتحہ خوانی کرنا ہے، اصل مقصد تو ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو ایصال ثواب سے چڑ ہے تو یہ تو پھر آپ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اپنے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مرتا ہے تو آپ اس کی قربانی بھی کرتے ہیں، آپ کے ہاں اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تو آپ جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو آپ فتویٰ گمراہی کا نہیں لگاتے، وہاں ناجائز و حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے آپ۔ معاملہ آ جاتا ہے جہاں حضور کی آل کا، وہاں اگر ہم ان کی فاتحہ خوانی کے لیے کوئی اہتمام کر لیں، کوئی شیرنی بنا لیں، کچھ جو ہے نا کھانا پکا کے وہ تقسیم کر دیں، اس پر دعا کر دیں، تو اس پر آپ کو مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار آخر کیوں ہے؟ آپ کے لیے جائز، آپ کے مولوی حضرات کریں، آپ کے تبلیغی حضرات کریں تو وہ سب جائز ہے، اگر وہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے ہم کر لیں،
ہم فاتحہ خوانی کر لیں، کچھ پکا لیں، تو وہ جو ہے نا نظر نیاز کرتے، تو اس میں آپ کو کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں یہ انداز درست نہیں ہے، آخر آپ کو بھی مرنا ہے، عوام کو، مسلمانوں کو گمراہ مت کریں، یہ چیزیں کر کے کوڑے کی نیاز حرام ہے جی، اچھا یہ شیو نے یہ کیا تھا، یہ فلاں نے ایسا کیا تھا، یہ سب چیزیں آپ عوام میں مت ڈالیں، اور جو اصل مقصد ہے فاتحہ خوانی، اصل مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اس سے ثواب پہنچانا مقصود ہے، تو اس میں کیا غرض ہے، کیا اس میں پرابلم ہے، آپ یہ بتا دیں مجھے۔ ظاہر ہے اس سے اگر آپ کو انکار ہے معاذ اللہ قرآن مجید کو پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، یا ثواب جو ہے نا اس حال نہیں ہوتا، تو آپ اس کا بتائیں، تو پھر اس کا آپ کو حل بتائیں گے، اس کا بھی ہم کوئی حل سوچیں گے۔ تو بہرحال دراصل جو معاملہ ہے وہ بالکل جائز ہے، فاتحہ خوانی جائز ہے، اچھا کھانا پکا کے اس کا بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ پانی بھی اگر آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پانی بھی آپ اگرچہ اس پانی کو لے کے خود ہی پی لیتے ہیں، اس پر دعا کر لیتے ہیں، اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی تو ہو جاتا ہے، اس میں کیا ایشو ہے؟ کہ وہ پانی کی ہی تو بات تھی۔ یہ سنن ابن ابو داؤد شریف کی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو حضور نے کنواں کھدوایا نا، فرمایا کہ کنواں کھود دو، اب اس کنویں سے پانی نکلے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، اس کا ثواب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ کو پہنچتا رہے گا۔ تو اب میرے آقا علیہ السلام نے خود راستہ تو عطا فرما ہی دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو اس طرح کے کارنامے کر رہے ہیں، جو اس طرح کی غلط چیزیں عوام کے اندر غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا اپنی مشہوری کے لیے یا جو کچھ بھی چاہتے ہیں آپ، دیکھیں ایک دن آپ کو مرنا ہے، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الکریم الامین، وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔